نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات مقدسات سورہ توبہ سے سورہ آیا مقدسہ نمبر 23 اور 24 تلاوت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں آباء و اجداد کا ذکر ہے اور اسی سے احمد عیسیٰ نے جس جاہل اجاٹ جس کو اوپر سے دیکھ کر یہ آیات مقدسات پڑھنی نہیں آتی، یہ آیات مقدسات سے اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے کہنے پر اسی طریقے پر چل رہے ہو اور جہلوں کے کہنے پر اور جہلوں کے طریقے پر ہم چل پڑے۔ ایسے جہل جن کو سیدھا سیدھا اوپر زبر زیر پیش لکھا ہوا ہے اور وہ بھی پڑھنا نہ آئے، جس طرح سورہ القاریہ کا بڑا اس نے درس دیا، بڑا درس دیا ہے، لیکن سورہ القاریہ اسے پڑھنی نہیں آتی اور اس کے جو افعال ہیں جو اس کے فعل میں ہیں یا اسماء ہیں جو اسم ہیں ان کو بھی آگے پیچھے اور زبر زیر پیش کو اوپر لکھا ہو جو لکھا وہ بھی نہیں پتہ چلتا، وہ بھی پڑھنا نہیں آیا۔ اور انہی قرآن پاک سے لے کر تم اپنے آباء و اجداد پہ نہ چلتے ہو، تو ہمیں تو آباء و اجداد سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد اگر تمہیں کفر کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کے مطابق تمہیں چلنے نہیں دیتے اور وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کفر کو، باطل کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمہارے اولیاء بھی نہیں، وہ تمہارے والی وارث بھی نہیں۔ یہ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر تمہیں ماں باپ اللہ کے راستے سے روکتا ہے تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا سبق ہے، یہ ہمارے اسلام کی بات ہے۔ تو احمد عیسیٰ آج کل بول رہا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے رٹے رٹائے سبق یاد کر لو۔
بھئی اور کیا کریں؟ تیرے جیسے جیل اجاڑ جن کو یہ نہیں پتا کہ للملائکاتی ہو گیا آگے اس جدو ہے یا اس جادو ہے، اس کو روح ہے یا از کا روح ہے، جس کو یہ نہیں پتا اس حرام زادے کے پیچھے لگنے کا کوئی فائدہ۔ سیدھے سیدھے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور جو وَاذْکُرُوا کا ترجمہ یہ کرے یاد کر رہے ہو نا، یعنی اسے مستقبل بنا دے، اب تم یاد کر رہے ہو نا، جبکہ اس کا ہے فعل امر حکمیہ بات کہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں تمہیں پہلے تکلیفیں ہوئیں ان تکلیفوں کو یاد کرو۔ اب اللہ نے تمہارے ساتھ یا تم پہ آسانیاں اپنی نعمتیں نازل فرما دی ہیں کہ تمہیں آسانی دے عطا فرما دی، تم بھوکے تھے تمہیں کھانا دے دیا، تم ننگے آر تھے تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں معزز بنا دیا، تم کافروں سے ڈرتے تھے اب تم سے کافر ڈرتے ہیں، وہ بات تم یاد کرو۔ اب اس کا اگر صحیح ترجمہ دیکھے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ماضی کے ساتھ فعل امر کو یاد کروانے کا کہا ہے کہ اس ماضی کو دیکھو جس میں تم کتنے بے بس تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ اب یہ ہے ماضی سے تعلق رکھنے والا امر، فعل امر ہی ہے، جس طرح بنی اسرائیل میں نے پہلے بھی ذکر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یلتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری نعمت کو۔ کب نعمت؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، تم ذلیل قوم تھی کہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے صدقے میں تمہیں عزت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، انعام دیا، انعمت علیکم، اپنا انعام دیا تم کو، اپنی نعمت تم پر کی، اس وقت کو یاد کرو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے، اے ایمان والو نہ بناؤ تم اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور جیل اجاڑ بھی قرآن پاک سے یہ لفظ لے کر، یہ بات قرآن پاک سے لے کر تم اپنے آباء و اجداد پہ لگے ہوئے، تو ہاں ہم آباء و اجداد نے یہ قرآن پاک میں دیا، یہ ہمارے آباء و اجداد پر اللہ کی نعمت ہے کہ انہوں نے جو کچھ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے وہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ کا تعالیٰ کی نعمت سے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان رکھا، اور یہی علم سکھایا، یہ ان کی ہمارے پر شفقت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت اتاری، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر ہمارے آباء و اجداد ہم سے پہلے کافر ہوتے، ہم مسلمان ہو جاتے، تو ہم اپنے آباء و اجداد کی کوئی بات نہ یاد رکھتے۔ اب تو ہمیں رکھنی ضروری ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے اپنی نعمت عطا فرمائی کہ ان پر کرم فرما کر ان کو اسلام میں داخل فرمایا، اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی۔ اب احمد عیسیٰ بھی یہ لفظ لے کر، قرآن پاک کے یہ الفاظ لے کر کہتا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ لگے ہوئے، تو لگے ہوئے ہیں، اب تیرے راستے پہ ہو جائیں۔ اور جس حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایسے حرام زادوں کو یوٹیوب پہ بھی پذیرائی مل رہی ہے کہ خدا کا خوف کر لو، مسلمان ہو، خدا کا خوف کر لو، اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں تم بھی سوچ لو، تم سوچو، تمہیں میں دعوت نہیں دیتا، بے شک سوچو، سوچ بچار کرنا تم پر فرض ہے، پھر اس کو آپس میں موازنہ کرو، میں صحیح کہتا ہوں یا احمد عیسیٰ صحیح کہتا ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، ان استحب الکفر، اگر وہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں
کفر کو علی اسلام ترجیح دیتے ہیں، علی ایمان ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم اور جو بھی تم میں سے اسلام سے پھر جائے، ان کی طرف چلے جائے، اپنے آباء و اجداد کی طرف چلا جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس وہ ظالم ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اگر اسلام کو نہیں فالو کرتے اور انہیں پتہ ہے کہ اسلام یہ بات ہے، تو پھر وہ بھی ظالم ہے اور تم بھی ظالم ہو۔ آباء و اجداد کا مطلب یہ ہے، آباء و اجداد کا مطلب یہ نہیں کہ احمد عیسیٰ کو مان لیں اور ہم اپنے قرآن کو چھوڑ دیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیں، صورت کو چھوڑ دیں، آپ کے کردار و افعال کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم بھی ظالم ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کو چھوڑ دیں، جس میں اخلاق کی اخلاق ہے، اور احمد عیسیٰ جیسے چمڑوں کا پیچھے لگ جائیں، جن کو ہمارے سامنے وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بے شک ہمارے والدین نے ہمیں اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ باتیں رٹوا دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا کہ وہ اسلام میں آئے۔ اگر وہ اسلام میں نہ ہوتے یا اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تو صحابہ کرام کی جو ہے نا سیرت صورت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ انہوں نے اپنے والدین کی پرواہ نہیں کی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات فرمائے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم و ابناؤکم، اسی طرح نبی علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ حکم دیا، محبوب فرماؤ ان کو، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیوییں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تمہیں کمائے ہیں اور تمہاری وہ تجارت جس میں تمہیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، اور مساکینہ تردونا، اور وہ تمہاری رہائش گاہیں جو تم نے خود بنائی ہیں اور تمہیں پسند ہیں، احب الیکم، اگر تم ان کو زیادہ پسند کرتے ہو، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، و جہاد فی سبیلہ ہی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پس پھر انتظار کر دو، حتیٰ یأتی اللہ، حتیٰ کہ آ جائے بِأَمْرِهِ، آ جائے اللہ کا امر، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کا قہر، اللہ کا قہر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، فاسقوں کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب آباء و اجداد کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اب احمد عیسیٰ اس جملے کو لے کر اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو لے کر اپنی بڑائی بیان کرے کہ میں سچا ہوں، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہلے استعمال فرمائے ہیں۔ احمد عیسیٰ اس بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے الفاظ کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور لعنتی کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں سورۃ انفال میں، جو اس کو پڑھنی نہیں آئی آیا مقدسہ، وہ بھی آباء و اجداد پہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، وَاذْكُرُوا، واو کو علیحدہ کر لیں، آگے اذکروا ہے، جو احمد عیسیٰ نے کہا واو کو علیحدہ کر دیں، آگے اذکارو ہے۔ یہ ہے وہ علم جو محمد کے فلٹر سے آتا ہے، اور وہ گرامر ہے کہ اس کے باپ نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے۔ نذیر کی قبر سے گرامر نکلی
اور احمد عیسیٰ کے نیچے سے داخل ہو گئی اور پھر منہ سے بھونکتا ہے واؤ کو پیچھے ہٹائیں آکے اذکرو کیسے ہوا احمد عیسیٰ کو تو پتہ نہیں. باب ناصرہ ینصرو ہے، فعل امر بن رہا ہے، واؤ کو علیحدہ کر دیا آگے اذکرو یاد کرو اس وقت کو. اے صحابہ، اے میرے محبوب کے ماننے والوں، اس وقت کو یاد کرو. قلیل مستضعفون، تم بہت کم تھے، تھوڑے تھے، ابھی تمہاری اتنی زیادہ گیدرنگ نہیں تھی. مستضعفون فی الارض، تم کمزور تھے زمین میں. بنصرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد تمہاری مدد کی. فی الارض تخافون، ڈرتے تھے تم. این یتخطفکم، یہ تمہارے احمد عیسیٰ چبل صاحب، حرام زادے صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یتخطفکم، مارو لتر اس کو، حرام زادے کو لتر مارو، اسے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. این یتخطفکم، لفظ ہے این یتخطفکم، تفاکم نہیں، فاکو پر شد نہیں. یہ کہ وہ تمہیں مار دیں گے، تمہیں پکڑ لیں گے، تمہیں اچک لیں گے لوگ. اگلے فآواکم، بلکہ فآواکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، تمہیں اس وقت قوت عطا فرمائی. وَأَيَّدَكُمْ، قوت عطا فرمائی، اپنے ہاتھ سے تمہاری مدد بھی فرمائی. بِنَصْرِهِ، أَيَّدَكُمْ، قوت عطا فرمائی، ٹھکانہ عطا فرمایا اپنے ہاتھ سے. بِنَصْرِهِ، اپنی ہی مدد سے، یعنی اپنے ہاتھ سے تمہاری مدد کی، تمہیں قوت عطا فرمائی، تمہیں ٹھکانہ دیا. وَرَزَقَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں رزق وسیع دے دیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی نعمت یاد کروا رہا ہے. یہ یاد کر رہے ہو نا تم، یہ اس کے باپ کی قبر سے گرامر نکلی اور محمد کے فلٹر سے علم آیا، جہالت والا. محمد کے فلٹر سے علم آیا جہالت والا. واہ جی واہ، یہ ہے احمد عیسیٰ کا علم. ایداکم، یاد آ گیا، ایدہ کو لفظ ہے، ایداکم، یہ بڑھتا ہے ایداکم، اتنا ہی کافی ہے. ایسے نبی کے منہ پر خدا کی لعنت ہے، 100 لعنت ہے. حرام زادوں کا یہی تو علم ہے، یہی تو علم ہے. میں تو علم کو ظاہر کرتا ہوں. اگر ایداکم، دال کے اوپر بھی شد بنا دی، لعنتی احمد عیسیٰ نے. ایداکم، یہ ہے احمد عیسیٰ کا علم، خدا کی لعنت ہو. اسی طرح دوسرے نبی بھی جو اٹھے ہوئے نا حرام زادے، ان کو بھی علم کا پتہ نہیں. موٹے موٹے کلین شیپ. ایک عبد القادر، اس نے منڈا سا ہے، اس نے داڑھی تھوڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن ہے وہ بھی جے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا من الطیبات، پاک رزق، طیب و طاہر رزق. کس لیے؟ لعلکم تشکرون، اس لیے دے گیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ لگو، مصطفیٰ کریم کے پیچھے لگو. دنیا کائنات میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو آئے گا لعنتی ہوگا. اپنے آباء و اجداد میں تم دیکھ لو، زیادہ شرک پایا جاتا ہے یا جہالت پائی جاتی ہے. اس جہالت سے دور رہو، اور احمد عیسیٰ کی طرح نئے اٹھنے والے نبیوں کے پیچھے نہ لگو. پہلے ان کو پرکھو، دیکھو کتنا کو علم رکھتے ہیں، کتنے کو وہ لعین مردود ہیں، کس طرح وہ قرآن پاک کو پڑھتی ہیں، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلتے ہیں. ان پہ لعنت بھیجو، صرف مصطفیٰ کریم کے غلام بن جاؤ.
آقا علیہ السلام کی محبت تمہارے دلوں میں ہو. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ تم اس وقت تک لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتے. لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جتنی دیر تم مجھ سے اپنے والدین کریمین سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرتے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتے. اولاد بھی نبی علیہ السلام کے نام پر قربان، والدین بھی قربان، والدین بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث اور قرآن پاک کی اس آیا مقدسہ کے تحت صرف نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت الفتح فرمائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.